ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ ہے ستمبر کی 6 اور ربیع الاول کے 2 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشمی رضوی حاضر خدمت. ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے جمعرات کو سری نگر کے نوشہرہ میں کرگل گرلز ہاسٹل اور بمنا سری نگر میں بوائز ہاسٹل کا دورہ کر کے وہاں سہولیات کا جائزہ لیا. دورے کے دوران طلباء نے سی کے سامنے کئی مسائل لائے، جن میں باتھ رومز کی مرمت، بجلی کے نظام کی دوبارہ وائرنگ اور پانی کی نکاسی کے بنیادی ڈھانچے میں بہتری سمیت دیگر خدشات شامل تھے. ڈاکٹر آخون نے طلباء کو یقین دلایا کہ ان معاملات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا. انہوں نے ان مسائل کی فوری حل کے لیے سی ایجوکیشن، ڈپٹی کمشنر کرگل، سپرنٹینڈنٹ انجینئرنگ ورکس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایک میٹنگ کر کے ضروری اصلاحات لانے کا یقین دلایا. چار نکاتی مطالبات کو لے کر سونم وانگچک کی قیادت میں جاری پد یاترا جو لیہ سے 1 ستمبر کو شروع ہوا تھا، گزشتہ روز یاترا کا قافلہ 5ویں روز 17,500 فٹ بلندی چوٹی تغلنگ لا کو عبور کیا ہے. اپنے ویڈیو پیغام میں سونم وانگچک یہ واضح کر رہے تھے کہ تغلنگ لا کے سخت اور دشوار گزار راستے کے پیش نظر عمر رسیدہ لوگوں کو واپس جانے کی صلاح دی تھی، جس کے بعد قافلے میں 70 لوگ رہ گئے ہیں. اس دوران قافلے میں موجود لوگ 6 شیڈول اور ایپیکس باڈی کی حمایت میں نعرے لگا رہے تھے. ساتھ ہی اس دوران راستے بھر میں پھینکے ہوئے پلاسٹک کے اشیاء کو لے کر اہم پیغام دے رہے تھے. تغلنگ لا عبور کرنے کے بعد قافلہ آگے سکیانگچو، سپنگ اور سرچو نامی علاقوں سے گزرے گا. مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہم نے سونم وانگچک اور قافلے میں موجود دیگر لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، تاہم رابطہ نہ ہو سکا. واضح رہے ضلع لیہ سے یہ پد یاترا قومی راجدھانی نئی دلی تک لگ بھگ 1 مہینے کا سفر طے کر کے بابا قوم آن جہانی مہاتما گاندھی کے جنم دن پر 2 اکتوبر کو قومی راجدھانی پہنچ جائے گا، جہاں مرکزی حکومت کے امور داخلہ کے ساتھ لداخی عوامی نمائندہ تنظیم ایپیکس باڈی لیہ اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے ساتھ پچھلے سال لداخی عوام کے 4 نکاتی مطالبات کو لے کر بات چیت کے سلسلے کو بحال کرنے کا مطالبہ کریں گے. محکمہ زراعت کرگل نے بسیج زراعت و باغبانی کے اشتراک سے زینبیہ ہال میں ایک روزہ تربیتی پروگرام کا اہتمام کیا گیا، جس میں زینبیہ ویمن ویلفیئر سوسائٹی کے اراکین سمیت خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی. پروگرام میں چیف ایگریکلچر آفیسر عاشق حسین بشارت بطور مہمان خصوصی، جبکہ حاجیہ طاہرہ بانو بطور مہمان ذی وقار شرکت کی. تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد جنرل سیکرٹری IKMT و ایڈوائزر بسیج زراعت جیم خان، ڈسٹرکٹ ایگریکلچر آفیسر کرگل محمد اقبال، رضیہ بانو SMS ایگریکلچر، ڈاکٹر عقیلہ بانو، حاجی محمد علی صدر بسیج زراعت و باغبانی، ظہوری اور شبیر حسین فیاض نے مشروم کی کاشت اور زراعت سے متعلق شرکاء کو تفصیلی جانکاری فراہم کی. اسٹوڈنٹ ایجوکیشنل موومنٹ کرگل لداخ کی جانب سے آج سید مہدی میموریل ہال میں ایک روزہ کیریئر کونسلنگ پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں سموگ کے اراکین کے علاوہ سرکاری و غیر سرکاری اسکولوں کے طلباء و طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی. اس کونسلنگ پروگرام کے دوران JEE، نیٹ، PMSSS، کامن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ، UPSC وغیرہ کے بارے میں تفصیلی جانکاری دی.
اس کیریئر کاؤنسلنگ پروگرام میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل سہیل احمد بطور مہمان خصوصی موجود تھے۔ اس کے علاوہ بشیر احمد سافٹ ویئر انجینئر و ناصر حسین شعبانی اسسٹنٹ پروفیسرز، جعفر علی، محمد نواز شریف الدین ڈیفنس اسسٹنٹ آفیسر لداخ کے علاوہ سموک کے صدر احمد قادری نے پروگرام کے دوران طلباء کو مذکورہ مختلف کورسز سے متعلق تفصیلی جانکاری فراہم کی۔ اس دوران طلباء نے کاؤنسلنگ کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے اس سے غیر معمولی جانکاری سے تعبیر کیا اور آنے والے دنوں میں اس قسم کے پروگرام منعقد کرنے کی اپیل کی۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ میڈیا کے مطابق سپریم کورٹ نے جمعرات کو آبکاری پالیسی کیس میں دلی کے وزیر اعلیٰ کیجریوال کی درخواست ضمانت اور گرفتاری کو چیلنج کرنے والی درخواست پر سماعت مکمل کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ یوں کیجریوال کو فی الحال جیل سے رہائی ملنے کی امید ختم ہو گئی۔ میڈیا کا کہنا ہے کہ دلی کے وزیر اعلیٰ کی درخواست ضمانت پر سپریم کورٹ کا محفوظ فیصلہ 10 ستمبر کو سنایا جا سکتا ہے۔ دوران سماعت کیجریوال کے وکیل نے عدالت کے روبرو کہا کہ ان کے موکل کو گرفتاری سے قبل سی بی آئی نے کوئی نوٹس نہیں دیا۔ کیجریوال کے وکیل نے کہا کہ ان کے موکل ایک آئینی عہدے پر فائز ہیں اور ان کے فرار ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے انہیں ضمانت ملنی چاہیے اور اس طرح کسی کو کتنے عرصے جیل میں رکھا جا سکتا ہے۔ عام آدمی پارٹی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ مرکزی حکومت اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف ایجنسیوں کا استعمال کر کے انہیں جیلوں میں بند کر رہی ہے۔ عام آدمی پارٹی کے ایک اور سینئر لیڈر اور دلی کے سابق نائب وزیر اعلیٰ سسودیا کئی مہینے جیل میں رہنے کے بعد چند روز قبل رہا ہو گئے تھے۔ فلسطین کی وزارت صحت کے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق صہیونی دہشت گردوں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ میں مزید قتل عام و جرائم کا ارتکاب کیا، جن میں کم از کم 17 فلسطینی شہید اور 56 زخمی ہو گئے، جس کے نتیجے میں 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد 40,878 اور زخمیوں کی تعداد 94,454 ہو گئی۔ یاد رہے کہ غزہ میں 11 ماہ کے دوران صہیونی دہشت گردوں نے غزہ میں فلسطینی مزاحمت کو ختم کرنے کے مقصد کے تحت ہر طرح کی جنگی اور انسانیت سوز جرائم کا ارتکاب کیا۔ فلسطینی عوام کی وحشیانہ انداز میں نسل کشی کی، غزہ کے سبھی بنیادی شہری تنصیبات تباہ کر دیں اور 1.5 لاکھ بے گناہ فلسطینی عوام کو شہید و زخمی کیا، جن میں 70% سے زائد عورتیں، بچے اور سن رسیدہ افراد ہیں۔ یہاں تک کہ عالمی اداروں کے دفاتر اور دہشت گردی کے ستائے اہل غزہ کے پناہ گزین کیمپ بھی ان کے دہشت گردی سے محفوظ نہ رہے اور نتیجے میں معصوم بچوں، صحافیوں، عالمی اداروں کے نمائندوں اور حتیٰ طبی اور امدادی عملے کے افراد کو اب تک کا سب سے بڑا جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ مگر ان تمام ہولناک جرائم کے ارتکاب کے باوجود صہیونی دشمن اپنے بیان کردہ اہداف کو حاصل کرنے میں مکمل طور سے ناکام رہا ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔